بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب التعظیم سامعین و ناظرین، آج میں جس ہستی کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا ہیں، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضور کوہ صفا کے قریب سے گزر رہے تھے تو ابو جہل نے حضور کو باتیں سنانا شروع کر دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ وہ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہا تھا اور آپ خاموشی کے ساتھ چلے جا رہے تھے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے اپنی کمان حضور کے سر پہ ماری، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور سے خون بہہ نکلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شکار سے واپس آئے تو آپ کو پتہ چلا کہ ابو جہل نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کیا ہے، تو وہ سیدھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو پٹی لگا رہی تھی، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھتیجے، میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا تھا ابو جہل نے تجھے زخمی کیا ہے تو تیرا بدلہ لے آیا ہوں۔ یعنی حضرت امیر حمزہ نے سنی بات تو وہیں سے سیدھے ابو جہل کے پاس گئے، تو وہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا، تو آپ نے وہ جو ڈنڈا ساتھ لے کے گئے تھے وہ اس کے سر پہ مارا، تو اس سے اس کا سر جو تھا وہ زخمی ہو گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات آ کے بتائی، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا تو سمجھتا ہوگا کہ تو میرا بدلہ لے کے آیا ہے، تو میں بتاؤں گا تو میں خوش ہو جاؤں گا تیرے اس بات سے، تو میں چچا خوش تب ہوں گا جب تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر میں کلمہ پڑھوں تو خوش ہو جائے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہاں چچا آپ کلمہ پڑھیں گے تو میں خوش ہوں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان کرو۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ آپ بہت بہادر تھے، جرار تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے خطابات اور القابات سے بھی نوازا تھا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب غزوہ احد میں شرکت کی تو جو ہندا تھی وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت مخالف تھی۔ اس نے کہا کہ انہوں نے میرا بھائی جو ہے اس کو قتل کیا ہے غزوہ بدر میں، لہذا میں نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ تو بدلہ لینے کی آگ اس کے دل میں تھی، تو وہاں وحشی جو اس وقت
بہت زیادہ مہارت والا نیزہ باز مانا جاتا تھا، جس کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا تھا، اس کو اس نے ہائر کیا کہ تم نے حمزہ کو معاذ اللہ قتل کرنا ہے۔ تو جنگ گمسان کی ہو رہی تھی تو اس نے نیزہ چلایا اور وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینہ سے آر پار ہو گیا، تو آپ زمین پر تشریف لائے۔ اس وقت آپ کا جو سینہ مبارک تھا اس کو چاک کیا گیا، آپ کا کلیجہ مبارک نکالا گیا، اس کو ہندا نے چبایا۔ تو بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ احد سے فارغ ہو کے جا رہے تھے تو قبیلہ بنو عبد الاشعل، وہاں کی بیبیاں اور لوگ جو تھے وہ رو رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیوں رو رہی ہیں؟ تو کہا جو ان کے شہید ہوئے ہیں یہ ان کی وجہ سے رو رہی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھوں میں آنسو آ گئے حضور کے اور فرمایا لاکن حمزہ لا بواکِ علی، یہ سب اپنے اپنے کو رو رہے ہیں اور میرے حمزہ کو کوئی رونے والا ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا پیار تھا اپنے چچا سے کہ سید الشہداء کا لقب حضور نے ان کو خطاب عطا فرمایا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت، اتنا پیار ہے کہ آج بھی اگر کوئی حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا ہو تو فرماتے ہیں دو ہستیاں ایسی ہیں جن کی حضور نے کبھی نہیں ٹالی، ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، اور دوسری سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ تو جب بھی کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، تو ان کی قبروں پہ جا کے ان کا وسیلہ ڈال کے یا حضور کے بارگاہ میں ان کا وسیلہ ڈال کے اگر دعا کی جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان کا وسیلہ نہیں ڈالا۔ تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور جام شہادت نوش کیا۔ تو جس طرح اسلام کی خدمت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی سنت پر عمل پیرا ہوں اور ان سے محبت بھی کریں، اور ان کے جذبہ جہاد جو انہوں نے کیا تھا اس کے حوالے سے ہمارے دل میں بھی ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو رول ماڈل بناتے ہوئے ان کے سنت پہ، ان کے طریقے پہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب